یہ صورت جو ہے بنیادی طور پر کتاب اللہ سے اعراض کرنا اس پر ہے، اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا، اس پر زجر و عذاب اور جو سزائیں بندے کو ملتی ہے اس پر بات کرتی ہے یہ صورت جو ہے، اور الحاد اختیار کر کے قرآن حدیث سے ہٹنا، یہ سب بنیادی موضوعات ہیں اس صورت کی اور دیگر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، العلم مرادی، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا من الرحمن الرحیم، اس اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہمیشہ مہربان، ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ کتاب فصلت کھول کر بیان کی گئی آیاتوں، اس کی نشانیاں، قرآن اس حال میں کہ قرآن ہے عربی نرمی زبان، اسی طرح قرآن کو بعد میں منصوب بالمدح کا، امدح قرآن عربی نرمی زبان، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے تو جانتی ہو، لقوم یعلمون عربی زبان میں آیا قرآن، آیا کھول کر۔ اللہ نے قرآن کو تفصیل کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے، قرآن حدیث میں اجمال ہے، جی ہر چیز نہیں ہے، ہر چیز ہے۔ آپ کی نظر خراب ہے کہ سورج نہیں نظر آ رہا آپ کو دن کے ٹائم، قرآن حدیث میں سب کچھ ہے، کوئی ایک مسئلہ اللہ کی توفیق سے ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن و حدیث میں نہ ہو، اگر ہے تو لے آئے ہمارے پاس، ہم حل دے دیں گے، ایک دن میں نہ دے سکیں 10 دنوں میں دے دیں گے، ہم نہ دے سکیں کسی سے پوچھ کر دے دیں گے، لیکن قرآن و حدیث میں حل ہوگا اور لائیں گے۔ قرآن عربیہ، قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان، قوم یعلمون، جو کہ قوم کے جاننے والوں کے، قرآن جو ہے وہی ہے پڑھے لکھوں کی چیز ہے، یہ جاہلوں کی نہیں ہے، قوم یعلمون۔ بشیرا و نذیرا، قرآن جو ہے بشارتیں دیتا ہے، نذیرا اور ڈراتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، جو اچھے ہیں انہیں دنیا کی خوبیاں بلائیں اور جنت کی آخرت کی، اور جو برے ہیں انہیں ڈراتا ہے دنیا کی تباہی اور آخرت کی تباہی میں۔ نذیرا اعراض کرنے سے اکثر میں ہم یسمعون، اور سنتے نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں اس لیے سن نہیں پا رہے، سن نہیں سکتے۔ وقالوا نے کہا قلوبنا فی اکنۃ، قلوبنا ہمارے دل فی اکنۃ پردوں میں، قرآن اور وہی اور اس کے مقابلے میں ان کا رسپانس کہتے ہیں فی اکنۃ مما، قرآن کا انداز دیکھیں، پہلے بات کی تھی جو صورت جس چیز سے ختم ہوتی ہے اگلی صورت کی ابتدا میں وہی چیز آ جاتی ہے، پیچھے قرآن اور وحی کی بات آئی، اس صورت نے قرآن سے ابتدا کر دی۔ وقالوا قلوبنا، نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے فی اکنۃ پردوں میں، مما تدعونا الیہ، اس چیز کے متعلق پردے میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پردے میں ہمارے دل، ہمیں نہیں سمجھ آتی قرآن کی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تیرے درمیان جو پردے ہیں، یعنی پردے ہیں، رکاوٹیں ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آتی قرآن کی، یہ ان کا تکبر ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہہ دیجئے تم عمل کرو بے شک میں بھی، فَعَمَلْ تم بھی عمل کرو، إِنَّنَا عَامِلُونَ تم بھی عمل کرو بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم، بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ لیکن انہوں نے کہا نا کہ پردے ہیں دلوں اور کانوں میں بوجھ ہے، چونکہ یہی ہدایت کی راہ ہوتی ہے کہ یہاں سے بات جائے گی دل کے اندر گھسے گی اور دل غور و فکر کرے گا، سمجھ آ جائے گی۔ اب یہاں یہ راستہ بھی بنا، فی آذاننا وقر، یہاں بھی بوجھ ٹھونستی، بات جا نہیں رہی، دل کو سپلائی مل نہیں رہی، اگر بالفرض مل گئی بھی ہے کسی طرح سے تو اس پر بھی پردے چڑھے ہیں، سطح چڑھ چکی ہے، وہ کام نہیں کر رہا دل، اور حتیٰ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بھی پردے آ چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر انسان ہوں، لیکن سیم نہیں، کچھ فرق ہے کہ وہ شان ہے۔ یوحا الیہ، وحی کی میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ، معبود ایک ہی، فاستقیموا الیہ، استقیموا الیہ، استقامت اختیار کرو، یکسوئی سے متوجہ ہو جاؤ اسے اللہ کی طرف۔ انما الہکم الہ، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی ذہن اور سوچ اور دل رکھ کر توجہ کے ساتھ اسی کی طرف بھاگو، فاستقیموا، پھر ایک دن نہیں ہمیشہ کے لیے استقامت کا لفظ ہے۔
واستغفروا، استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو. ویل للمشرکین، اور ویل تباہی ہے، بربادی ہے مشرکوں کے لیے. کون ہے مشرک؟ الذین وہ لوگ لا یؤتون الزکاۃ، زکات نہیں دیا کرتے، زکات نہیں دے رہے. وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت پر کفر کرنے والے، انکار کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، زکات نہیں ادا کر رہے. زکات چونکہ مکی صورت ہے، بعض نے کچھ اور معنی کیے ہیں. امام طبری مولا نے راجع سے کہا کہ لا یؤتون زکات اموالہم، مالوں کی زکات نہیں رہتی، یہ اس کا ظاہری معنی وہ فرماتے ہیں. بات ٹھیک ہے. ہم نے بات کی تھی کہ مکہ میں فرض ہو گئی تھی زکات، اس کی مقادیر اور تفصیلات جو مدینہ میں آئی. رسول اللہ کو تو سب حالات پر آنے والی بھی کرنا ہے، اور یہ بھی اس لیے زکات کا مان لینا ممکن ہے. الذین آمنوا لا یؤتون الزکاۃ، جو زکات نہیں دیتے، ہم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت پر کفر کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، یہ مشرک نے کہا گیا زکات کی ادائیگی نہیں اور کفر آخرت پر کر رہے ہیں. ان الذین آمنوا ولم ایمان وعملوا الصالحات، نے کا اعمال کیے، لهم اجر غیر ممنون، کے لیے اجر غیر ممنون. مجھے سب کہتے ہیں محسوب، حساب و کتاب کریں بغیر حساب و کتاب. غیر معلوم ہے غیر مکتوب بھی منع نہ کیے جانے والا، نہ ختم ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے چیز ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک چیز ختم نہیں ہوئی، بس انہوں نے کہہ دیا بس یار اور نہیں دینی، تو غیر ممنوع. کوئی سے نہیں ختم ہونے والا ہوگا، نہ مکتوب ہوگا، نہ اسے روکا جائے گا، نہ حساب و کتاب، بے حساب کتاب. اور کہہ دیجیے انکم لتکفرون، کیا تم کفر کرتے ہو بالذی، اس اللہ پر خلق الارض، اس نے بنایا زمین کو، فی یوم، 2 دنوں میں. وتجعلون له اندادا، اس نے بنائے اور تم بناتے ہیں اس کے لیے اندادا شریک. تم اس اللہ پر کفر کرتے ہو اس نے زمین کو فقط 2 دنوں میں پیدا کیا. اتنی مضبوط ہستی، بڑے بڑے پہاڑ، کیا سے کیا. وتجعلون له اندادا، اور صرف کفر ہی نہیں ہے، ساتھ شرک بھی کرتے. چونکہ ہر کافر مشرک نہیں ہوتا نا، قانون ہے کہ ہر مشرک کافر ہے، اور ہر کافر جو ہے مشرک نہیں ہوتا. بس دہری شرک نہیں کر رہا لیکن کافر ہے. اور جو غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے یہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے. ہر مشرک کافر ہے اور کافر مشرک نہیں ہے. تو یہ کہ ایک طرف کفر ہے، تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اور ساتھ وتجعلون له اندادا، شرک بھی ہے، تم بناتے ہو اس اللہ کے لیے شریک. ذالک رب العالمین، یہ رب العالمین تمام جہاں یہ اللہ. وجعل فیہا رواسی، اس نے رکھا اس میں رواسی، مضبوط پہاڑ گاڑ دیے. من فوقها، اے من فوق الارض، ہم تبری صاحب لکھتے ہیں زمین کے اوپر. وبارک فیہا، وبارک فیہا، اور اس نے برکت رکھ دی اس اللہ نے، زمین بڑی مبارک بنائی اللہ نے. وقدر فیہا اقواتہا، وقدر فیہا، اور اندازہ کیا فیہا زمین میں، اقواتہا اس کے غذاؤں کا. ابن زید صاحب لکھتے ہیں قدر فیہا ارزاق العباد، جو بندوں کے رزق روزیاں جو ہے وہ اندازہ کر دی. اقواتہا فی اربعۃ ایام، اندازہ کیا اس میں اقواتہا اس کے غذاؤں کا، قوت، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، جو باقی ضروریاتی انسانوں کی اس میں رکھ. تو یہ 6 دن ہو گئے نا، 2 اور 4، 6. یعنی زمین کے پیدائش 2 دن، اور پھر اس میں پہاڑ، برکتیں اور روزیاں وغیرہ، فی اربعۃ ایام. سواء للسائلین، سواء للسائلین. قتادہ صاحب فرماتے ہیں من سأل فهو كما قال اللہ. اب جب پوچھے نا کہ زمین آسمان کتنے دن میں پیدا ہو، کیسے پیدا ہو، تو کہتے ہیں سواء، برابر، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. سوال کرے گا پورا حساب اللہ نے بتا دیا کہ اس انداز سے 6 دن لگے. سواء للسائلین. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا سواء للسائلین، برابر ہے مانگنے والوں اور محتاجوں کے لیے. اللہ نے اس کے اندر جتنی ضروریات تھی انسان کی، حاجات، کھانے پینے وغیرہ کی، للسائلین سوال زبان سے کریں یا حال سے کریں، دونوں کے لیے برابر ہے. یہ پوری روزیاں رکھی ہیں، لہٰذا یہ نہ کہیں کہ جی بچے دو، یہ اچھے خرچے ہیں، یہ ہے وہ معاملات ہیں. سواء للسائلین، انسانی ضروریات اللہ نے پوری کی پوری کر دی ہے، رکھ دی ہے.
ثم استوى الى السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، آسمان کو چڑھا، آسمان کی طرف چڑھا۔ استوا کا معنی اس سے جب الہ آئے پھر چڑھنا معنی ہوتا ہے، وہ یہ دخان و دھواں تھا یہ۔ فقال لها، تو اللہ نے آسمان سے کہا، والارض، زمین سے، ائتیا طوعا او کرہا، آؤ طوعا او کرہا، خوشی یا نہ خوش ہو کر، پسند یا نہ پسند، اس شکل سے دل کرے یا نہ کرے۔ ڈیوٹی دینے لگا ہوں، زمین آسمان سے کہا دل کرے یا نہ کرے، اس سے تمہاری مرضی ہو۔ وقال، تو ہم نے کہا اتینا طائعین، ہم آتے ہیں اس حکم کے کرنے کو، طائعین، رغبت اور خوشی سے۔ اچھا جواب دیجیے، اگر کام کرنا ہی ہے تو خوشی سے کیوں نہ کریں؟ اتینا طائعین، ہم آتے ہیں رغبت اور خوشی کے ساتھ۔ ڈیوٹی انہوں نے قبول کی۔ قضاہن سبع سماوات، اس اللہ نے پورا کیا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، اوحا فی کل سماع امرا، اور وحی کی القاء کیا، فی کل سماع، آسمان کو، امرا، اس کا حکم، اس کا کام، ہر آسمان کو خدا کے تیرا کام کیا ہے، فالتو نہیں آسمان ساتھ پیدا کیے گا۔ وزینا السماء الدنیا، ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، بمصابیح، ستاروں سے۔ آسمان دنیا پر پھر ستارے ہیں، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اور یہ چمکتا دمکتا نظام، بالکل اسی طرح جیسے سیلنگ آپ نے کروائی ہے نا، سیلنگ تو چھت کے نیچے لائٹیں آپ نے رکھ دی، اگر سیلنگ نہ ہوتی پھر چھت پر لائٹیں رہنی تھی، خصوصیت بھی نہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو آسمان دنیا ہے وہاں لائٹیں رکھ دی اللہ نے، مصابیح، دیوے، خوبصورتی بھی ہے، وحفظا، اور حفاظت کے لیے بھی ہے، وحفظنا من کل شیطان الرجیم، ہے حفاظت کا بھائی رب العالمین، وحفظنا، اور اسی طرح آسمان کی بھی حفاظت، پیچھے آپ نے پڑھا نا، النجوم امنۃ للسماء، مسلم کی روایت، ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے عمل کا ذریعہ ہے اور بچاؤ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ اس اللہ کا جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ پھیر دے، بات نہ مانے، قرآن سے اعراض کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیجیے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ، تو میں ڈراتا ہوں صاعقةً، کڑک اور تندر سے، مثل صاعقة عاد وثمود، جس طرح کے تندر اور کڑک جو آئی تھی عادیوں اور سمودیوں پر، چیخ آئی، آسمانی عذاب آیا اور کا ستیہ ناش کر دیا۔ اگر تم اعراض کرو گے قرآن و حدیث، قرآن سے، تو میں تمہیں پھر اسی طرح کے عذابوں کا کہتا ہوں کہ وہ آ جائیں گے، ڈراتا ہوں ان سے۔ اذ جاءتهم الرسل، ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس بھی رسول آئے، کتابیں لائیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے۔ اذ جاءتهم الرسل، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے، مطلب یہ کہ انہوں نے ہر راہ چلی ان کی ہدایت کے لیے، ہر طرح کی دعوت دی، نرمی، سختی، جو کچھ ہو سکتی تھی چیزیں، اور تمام کے تمام آزما دی علم من خلفہم۔ رسول صبح بھی آئے، شام کو بھی آئے، انفراداً بھی آئے، اجتماعاً بھی تمام کے پاس آئے، اور جو کام ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، قرآن بھی سنائی، حدیث بھی سنائی، سب کچھ کیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہ کرو سوائے اللہ کی، یہ حکم تھا رسول کا۔ قالوا نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہماری مرضی ہوتی لانزل ملائکہ، وہ نازل کرتا فرشتوں کو۔ یہ کیسا رسول بندہ ہے جی، اگر رب نے رسول نازل تو فرشتہ نازل کرتا۔ لو شاء ربنا، اگر مرضی ہوتی ہمارے رب کی، نازل ملائکہ، وہ اتارتا فرشتوں کو۔ فإنا بما أرسلتم به كافرون، بس بے شک ہم جو چیز تم دے کر بھیجے گئے وہ تکفرون، کافرون، اس پر کفر کرتے، ہم نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جو عادی تھے، فَاسْتَكْبَرُوا، یہ واقعات الحمدللہ گزر چکے ہیں، جو عادی تھے، فَاسْتَكْبَرُوا، نے تکبر کیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بغیر الحق، ناحق تکبر کیا، اور تکبر کی وجوہات تھی کہ اللہ نے بڑی طاقتیں ان کو دے رکھی تھی، اس لیے تکبر کیا۔ وَقَالُوا، نے کہا، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت اور طاقت میں، ہم سے بھی طاقتور ہے۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہاں ایک ذات ہے اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، جو اتنی مضبوط
چیز پیدا کر سکتی ہے وہ خود کتنا مضبوط ہوگا. جس نے پیدا کیا وہ زیادہ طاقتور ہوگا. یہ دنیاوی طور پر سمجھ آنے والی بات. مثال کے طور پر ایک شاگرد بہت اچھا تکڑا نکلا ہے تو یا کہ کسی کے تکڑے شاگرد نہ بڑھے، اس کا مطلب ہے کہ استاد جو ہے ان سے پھر بہت بڑا ہے. سمجھانے کے لیے بات ہم کر رہے ہیں. اللہ نے اگر کو پیدا کی طاقتیں دی تو اس کی خود کتنی طاقت ہوگی. عقلی انداز سے بات سمجھائی گئی ہے. اول میں لوگ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلقهم، بے شک اللہ نے پیدا کیا، وہ شد منہ قوہ، وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت اور طاقت میں، ان کی طاقت ان سے سخت ہے. اس کی طاقت وکانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یجحدون ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بس بھیجا ہم نے ان پر ریحا ہوا کو صرصرا تیز اور سخت. ہم نے تیز اور سخت آندھی اور ہوا بھیجی. فی ایام نحسات، ان دنوں میں نحسات اللہ نے پھر ہلاک کیا. ہوا بھیجی اور ان کو اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ مارا. اور اسی طرح اور فی ایام نحسات، نحسات کا بعض نے شداد معنی کی ہے سخت، اور بعض ابن زید نے الشر کہا. شر مجاہد وغیرہ مشائیم کہتے ہیں. یعنی دن منحوس نہیں ہوتے لیکن ان کے حق میں منسوخ ہو جو ہے منحوس ہو گئے. دن اللہ کا دن ہے. حدیث نے کہا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا والا نہیں کہنا. لیکن بعض اوقات ایک اچھی چیز کسی کے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے نا، اس کے کسی جرم کی وجہ سے. مثلا ایک آدمی احتیاط نہیں کرتا، پھل میٹھا کھائی جا رہا ہے تو اب شاید اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا جو کہ شفا کا ذریعہ تھا. دن جو ہے منحوس نہیں ہے لیکن انہوں نے خود گھر میں منحوس کر دیا اپنے لیے. پیچھے گزرا نا ادعوهم مشرقین اور مصبحین وغیرہ، صبح کا بڑا پیارا وقت ہے لیکن ان کے لیے غیر پیارا اور نقصان دہ اور تکلیف دہ ثابت ہو گیا. دن بڑے عظیم ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اپنے حقوں سے منحوس کر دیا. اس لیے ظاہر پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دنوں میں جو منحوس ثابت ہونے والے تھے ان کے حق میں عذاب الخزی لنذیقہم، تاکہ انہیں چکائیں عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا کی زندگی میں انہیں دیں. وعذاب الآخرۃ اخزی، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے. وہم لا ینصرون، اور یہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے. دنیا کی زندگی میں عذاب دیا گیا اور یہیں سے پھر کام نہیں ختم ہوگا بلکہ آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ مدد بھی نہیں کر سکے گا. اما سمود، اگلا واقعہ سمودیوں کا. اما سمود، اور جو سمودی تھے، ہدیناہم، انہوں نے ہدایت دی، راہ دکھائی، نبی آیا، لیکن فاستحبوا العمی علی الہدی، انہیں ترجیح دی اندھے پن کو علی الہدی، ہدایت پر. ان جہالت کو پھر جہالت کو علم پر ترجیح دی، اچھے کو برے پر ترجیح دی، ہلاکت کو ترجیح دی بچنے بچانے پر. فاستحبوا العمی، کفر کو اسلام پر ترجیح دی. فاستحبوا العمی علی الہدی، نے ترجیح دی، پسند کیا علی العمی، اندھے پن کو، علی الہدی، ہدایت پر. فاخذتهم صاعقۃ عذاب الہون، کو پکڑ لیا صاعقہ نے، کڑک نے. عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کی کڑک نے، عذاب الہون، رسوائی کے عذاب، اسی کڑکنے نے پکڑ لی. بما کانوا یکسبون، ظلم نہیں تھا بلکہ بما کانوا یکسبون، جو کسب کیا کرتے تھے اپنے اعمال. ونجینا الذین آمنوا، نجات دی انہوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. نجات ملی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. ہم نے نجات دی انہوں کو جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، متقین کو نجات ملا. وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، آگ کے پاس، فَيُوزَعُونَ، پس وہ روکے جائیں گے، تمام جمع کیے جائیں گے اور پھر ان کی صفیں بنائی جائیں گی. اس لیے وزن میں تقسیم کا معنی بھی ہے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا، جب وہ آئیں گے اس کے پاس، آگ کے پاس، شہید علیہم سمعهم وأبصارهم، بالکل بندہ آخری سٹیج پر کھڑا ہے اور خلاف میں کوئی گواہ آ گیا ہے، ایک کام کرنے نکلا ہے، جب بالکل ہونے لگا، آخری سٹیج ہے، اہم جگہ آ گئی اور اس کے خلاف کیس ہو گیا اور یہ اپنے عزائز کے خلاف بہت بڑے
تباہی بربادی خامے کی خرابی ہے۔ حتیٰ اذا ما جاءوا، تک جب اس کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس شہیدان سموساروں گواہی دیں گے پر قسمات اور بصارت اور جلود ان کے چمڑے بھی ماکان عمل جو عمل کیا کرتے تھے سب کی گواہیاں پھر مل جائیں گی۔ وقالوا نے کہا لجلودہم، کہیں گے اپنے چمڑوں سے، ان کے خلاف ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے چمڑے تمام ہی خلاف ہو جائیں گے۔ اب یوں نہ ڈانٹے گا۔ وقالوا کہے گا لجلودہم اپنے چمڑوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف، میرے خلاف؟ قالوا کا جواب ہوگا انطقنا اللہ الذی ينطق كل شیء، ہمیں بات بلوائی اور بولنے کی طاقت دی اس ذات نے، انطق كل شیء جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے دنیا اور آخرت۔ وہ خلقکم اول مرہ، اس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ یہ ان کا جواب ہوگا اعضاء کا کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اور اسی نے پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف جانا ہے۔ سنن ترمذی کی 69 نمبر حدیث ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہنس پڑا، پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ و رسول عالم۔ فرمایا کہ میں اس بات سے ہنسا ہوں کہ جو بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوگا اس منظر سے ہنسا کہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دینی، ظلم سے محفوظ کرنا ہے۔ میں جی بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر یہ انصاف کہ مجھ پر گواہی میری آنی چاہیے، کسی اور کی نہ، وہ گواہی دے، میرا نفس گواہی دے۔ تو اللہ فرمائیں کفا بنفسک اليوم علیک شہیدہ، کوئی نہیں تیرے نفس کی گواہی دے گا۔ وبالکرام الکاتبین شہودا، کرام کاتبین ہیں وہ بھی کافی ہے۔ اور پھر اس کے منہ پر تالے لگا دیں گے، منہ مہر لگ جائے گا، اور پھر ارکان سے اعضاء سے کہا جائے گا کہ جی بولیں آپ، تو اپنے اعمال بتانا شروع کر دیں گے، ہاتھ پاؤں اپنے اپنے اعمال۔ پھر یہ بندہ ان سے کہے گا بعدا لکن وسحقا، کہ تباہی اور بربادی، اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ کنت انازل فعن کنت انازل، میں تمہاری جنگ لڑ رہا تھا، تمہارے لیے میں نے سب جھوٹ بولا ہے، اور تم جو ہے الٹا ہی بس میرے خلاف اور اپنے خلاف خود کو جاننا وارد کر رہے ہیں۔ تو یہ خود کے اعضاء بھی بندے سے تنگ ہوتے ہیں اور یہ بری گواہیاں دیں گے انسان کی۔ وما کنتم تستترون، اور جو تم چھپاتے تھے، وما کنتم تستترون، اور تم نہیں تھے کہ چھپاؤ، تم چھپانے والے نہیں تھے، چھپنے اسی طرح چھپتے نہیں تھے، تستترون ان یشہد علیکم، گواہی دے تمہارے خلاف، تمہاری سماعت، اور ابصار تمہاری بصارت، ولا جلودکم تمہارے چمڑے۔ تم ڈرتے چھپتے نہیں تھے اس بات سے، کل سماعت بصارت میرے خلاف گواہی یہ چیزیں دے سکتی ہیں۔ ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا خیال تھا، ان اللہ لا یعلم، کہ بے شک اللہ رب العالمین نہیں جانتا، کثیر معلومات تعلمون، بہت ساری وہ چیزیں جو تم کرتے ہو۔ تمہاری حالت یہ تھی تم سمجھتے رہے کہ شاید جی اللہ جانتے نہیں ہیں، یا اللہ نے جو ہے پوچھنا نہیں ہے۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، وذالکم، اور یہ ظنکم تمہارا خیال، الذی وہ ظننتم بربکم، جو تم نے کی اپنے رب پر، ارداکم میں ہلاک کر دیا۔ یہ بدگمانی کی تمہاری جو سوچ کہ جی اللہ جانتے نہیں ہیں تمہارے اعمال کو، اس لیے تمہیں تباہ کیا، آخر کو بھولنے نہیں تباہ کیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ صحیح مسلم کی 2877 نمبر حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، لا یموتن احدکم الا ویحسن الظن باللہ عز وجل، کہ تم میں سے کسی ایک کو موت نہ آئے مگر کہ وہ اللہ رب العالمین پر اچھا گمان رکھے گا۔ یہ اچھا گمان ان کا نہیں ہے نا، انہوں نے منفی گمان اللہ پر رکھا، اس لیے ڈوبے ہیں۔ تو اللہ پر اچھا گمان رکھنا۔ کل اپنے روایت پڑھی کہ جوان فوت ہو رہا، فرمایا کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول بس اپنے گناہوں کا خوف اور اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کے احسان کی امید ہے۔ فرمایا کہ بس اس وقت اس کی حالت بنتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، اور یہ تمہارا وہ خیال ہے جو تم نے کیا بربکم اپنے رب پر، فَأَرْضَاكُمْ شَرْ ذریعہ ہلاک کیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ پر منفی گمان نہیں رکھنا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ بخاری کی 17 نمبر حدیث عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس 3 بندے جمع ہوئے، 2 قریشی تھے، 1 ثقفی تھا، یا اس کے الٹ 2 ثقفی تھے، 1 قریشی تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا، اور تھے بے وقوفی، چربیاں بڑی چڑھی تھی ان پر، اور دل کے بڑے کمزور تھے، مطلب جانتے سمجھتے بوجھتے نہیں تھے۔ تو ایک نے کہا کہ جی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہماری باتیں نہیں جانتے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، جو ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ نہیں جانتے، جو سری کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، پھر تو چھپ کر جانتے ہیں تو جب جہری جانتے ہیں پھر سری بھی جانتے ہوں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ مِنْ شَرَائِكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، تمہارا وہ خیال تھا جو تم نے کیا بربکم اپنے رب پر، أَرْضَاكُمْ تمہیں ہلاک کیا، اسی چیز نے تمہیں ہلاک کیا کہ ہر کو بلا بیٹھے اللہ کی طاقتوں کو، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں صبر بندہ کرے اجر ملتا ہے، تکلیف آسان ہونے لگتی ہے بندے کے لیے، لیکن وہاں جو ہے ہر صورت غیر مفید ہے صبر، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ان کے لیے ٹھکانہ۔ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا، استعتاب کہتے ہیں اِزَالَةُ الْعُتْبَى، کہ بندہ خود سے ملامتی کو ہٹائے، ختم کرے، کہ مجرم ہے اور معافی مانگے اور ایسی چیز ہو جان چھوٹ جائے اس کی، تو یہ نہیں ہوگا۔ وہیں یستعتبوا، اگر وہ اللہ کی رضا طلب کریں گے، معافی طلب کریں گے، خود راضی کرنے میں کہیں گے بٹیا ہم آپ کو راضی کر دیں، فما هم من المعتبین، بس وہ نہ ہوں گے معاف کیے گئے یا راضی ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، ان کی توبہ جب قبول نہیں کی جائے گی۔ فما هم من المعتبین وقیضنا لهم قرنا، ہم نے مسلط کر دیا ان پر قرنا، شیطانی دوست، فزین لهم ما بین ایدیہم، تو انہوں نے خوبصورت بنایا ان کے لیے وہ شیاطین نے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے تھی، وما خلفہم، جو پیچھے، جو خواہشات سامنے اور پیچھے تھی وہ مزین بنا دی۔ حق علیہم القول، اور پر بات سچی ثابت ہو گئی، فی امم ایسے گروہوں میں، قد خرج جو پہلے گزر چکے ہیں، من قبل ان سے پہلے، من الجن والانس، ان پر ان کی بات سچی ثابت ہو گئی ہے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہی خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے تھے۔ جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بعض جنتی بعض جہنمی، تو یہ اس صف میں آ گئے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کے حصول بنائے، اللہ کی بات سچی ثابت ہو گئی اور یہ خسارے میں پڑ گئے۔ انہم کانوا خاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔